زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گنگا تھا، اب میں بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ عالم فانی میں جب سے آنکھ کھولی ہے، جاتا ہے زندگی کے جو بہت سے مراحل گزر چکے ہیں، ان میں کبھی خوشی کبھی غم والی کیفیت کے ساتھ روح و جسم پر انگنت نقوش صبر۔ سادہ زندگی میں جب شعور کی آنکھ میں گھر بار کیے تو ہر طرف سکون کا دورہ تھا۔ گاؤں کی چھوٹی سی دنیا، سادہ طبیعت، ہمدرد اور خلوص لوگوں سے بڑی معلوم ہوتی۔ دور تک پھیلے کھیتوں میں رنگ برنگی فصلیں، بیل جوتے، ہل چلاتے کسان، خاک سے اٹی گلیاں، نہر کا کنارہ اور اس پر کپڑے دھوتی عورتیں، نہاتے بچے، ان ہی نہاتے بچوں کے سنگ بچپن دبے پاؤں یوں گزرا کے بس یادیں رہتی۔ میرا بچپن بھی عام بچوں کے جیسا تھا، ویسا ہی بڑے بزرگوں سے کہانیاں سننے کا شوق، جن سے میرا تخیل نئے جہانوں میں پہنچ جاتا، جس میں الدین کا چراغ رگڑنے سے ہر خواہش پوری ہو۔ الف لیلا، طلسم ہوش ربا، سلطانہ ڈاکو، ہندو عیار، علی بابا، 40 چور، رستم اور سہراب اور طرح کی کہانیاں پڑھی تو کبھی خود کو شیر سے مقابلہ کرتے اور کبھی بھوتوں سے لڑنے کے خواب تھے۔ حقیقت کی زندگی اس سے اگرچہ مختلف ملی، بقول شاعر گلزار دل کی، ان جو بے بدی میں گزری ہے بس وہی آگہی میں ہوگی۔ سکول کے زمانے میں درسی کتب سے زیادہ کہانیوں نے دل میں جگہ بنائے رکھی۔ اساتذہ پڑھا رہے ہوتے تو میں درسی کتاب میں کہانی رکھے پڑھ رہا ہوتا۔ کئی بار پکڑے جانے پر مار بھی کھائی، مگر اس عشق سے غائب نہ ہو سکا۔ اسی زمانے میں بہت سے ایسے ہم خیالوں سے دوستی ہوئی جن کی خوراک میں کتاب شامل۔ دوستوں سے ڈائجسٹ آسانی سے مل جاتے، کبھی خرید لیے جاتے، آپس میں تبادلے کرتے رہتے۔ اردو ڈائجسٹ، جاسوسی اور سرگزشت ڈائجسٹ پڑھنے کی لت ایسی لگی کہ آج بھی ڈائجسٹ کی کئی کہانیاں یادداشت میں تازہ ہیں۔ علیم الحق حقی، محی الدین نواب، منظر امام اور کئی مصنفین اس زمانے میں پسندیدہ رہے۔ تاریخی ناول اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا اور مجاہدین اسلام کی زندگی اور اسلام سے واقفیت اور مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستانوں میں دل و دماغ میں ایسے نقوش چھوڑے۔ حیرت ہوتی کہ اللہ نے انسانی زندگی میں کس قدر تفاوت رکھا ہے۔ ایسا فلسفہ ہے کہ حسین و یزید کے نام ایک ہی تاریخ میں درج ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دور باطل میں حق پرستوں کی بات رہتی اثر نہیں رہتا؟ سوچتا کہ بادشاہوں کی تاریخ میں عوام کون سی جگہ پر ہے، پھر پتہ چلا کہ تاریخ یا تو بہادروں کی لکھی جاتی ہے یا ظالموں کی۔ مظلوم تاریخ کی کتابوں میں جگہ نہیں پاتے۔ بطور میر خاک سے آدم کر کے اٹھایا، جس کے دستے قدرت نے، قدر نہیں کچھ اس بندے کی، یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ روزانہ دوسرے بچوں کے ساتھ اسٹیج پر علامہ اقبال کی نظم بچے کی دعا پڑھنا شروع کی تو اقبال سے واقفیت ہوئی، جس کے بعد میں بانگ درا کی نظمیں پڑھی، مسدس یالی کے اشعار اور حفیظ جالندری کا شاہ نامہ اسلام اسکول کی لائبریری سے لے کر پڑھے، کچھ اشعار یاد کیے اور اسٹیج پر سنا کر تاثر کی۔ اقبال کی نظم ساکی نامہ، شکوہ، جواب شکوہ، خود بلوچ کی بیٹے کو وصیت آج بھی پسندیدہ نظموں میں شامل۔ نویں جماعت میں غزل سے تعارف ہوا تو میر غالب اور اقبال کو پڑھا۔ غالب و اقبال سمجھ نہ بھی آتے تو اسلوب و ترنم کی وجہ سے مدح ضرور تھے۔ آنے والی زندگی میں میر غالب اور اقبال کے اشعار سے زیست کی دوا پائی اور درد لا دوا پائی۔ میر کے فلسفہ غم نے انسانی زندگی میں غم کی حقیقت اور اس کی قوت کا احساس دلایا، وہ احساس جو اس زمانے میں اتنا پختہ نہ تھا جیسا آج۔
اسی زمانے میں شاعری نے دل میں جگہ بنائی اور آج بھی میری ادبی زندگی کی بنیادی تمثال ہے۔ بقول فراز شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے یوں ہے۔ لیکن ابھی میری زندگی میں پختگی اور شعور کا وہ زمانہ نہیں آیا تھا کہ ہر بات کی تہ تک پہنچنے اور پرکھنے کی عادت پیدا ہو چکی ہو، بلکہ کتابوں میں لکھی ہر بات سچ معلوم ہوتی تھی۔ اس لیے زندگی میں ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھائی دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی لائبریری گاؤں میں قائم ہوئی جس پر ڈائجسٹ اور عمران سیریز کرائے پر ملتے، تمام دوست ایک طرح سے کرائے پر حاصل کرتے اور مل کر پڑھتے۔ ابن صفی اور مظہر کلیم کی عمران سیریز کی بڑی تعداد ایک کے بعد ایک لائبریری سے مطالعہ کی۔ والد صاحب فوج میں تھے، زندگی میں تنگی نہیں ہوئی تو ایسی آسانیاں بھی نہ تھیں۔ والد کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا مگر پہلے زیادہ تر ڈائجسٹ تک محدود۔ بعد میں انہوں نے جب ادبی کتب کا مطالعہ شروع کیا تو اچھی خاصی کتابیں لے کر آتے۔ والد صاحب منٹو کی 2 کتابیں چغت اور سیاہ حاشیے لے کر آئے۔ چغت کو چغت کی طرح پڑھا اور سیاہ حاشیے سے تحریک پاکستان کی مشکلات اور انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں کا شعور لینا ہے۔ اب اشفاق احمد کے افسانے، قدرت اللہ شہاب کا جا خدا، شہاب نامہ اور مفتی ممتاز مفتی کی الگ نگری وغیرہ کتابیں گھر آنے لگی تو مطالعہ کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ ہمیشہ اور درجے کا طالب علم رہا، اس لیے پوزیشن لیے اور فیل ہوئے بغیر میٹرک تک پہنچا۔ اس کے بعد ایف اے کے لیے جھاگڑیاں ہائر سیکنڈری اسکول داخلہ تجویز ہوا جو کہ کالج نہ تھا، ماحول بھی سکول جیسا ہی تھا۔ محترم قاری اسماعیل صاحب عبد العزیز استاد تھے۔ اسکول کی لائبریری سے تو کتابیں نہ ملتی مگر قاری صاحب کی لائبریری وسیع تھی جس میں زیادہ تر اسلامی اور تاریخ کی کتابیں موجود تھیں۔ اسی زمانے میں تاریخ اسلام کو مکمل پڑھا، تفسیر اور فقہ سے کچھ آگاہی حاصل کی جس میں اسلام کی طرف آئے۔ ایف اے کے بعد تعلیمی سلسلہ منقطع کرنا پڑا اور لوئر مڈل کلاس گھرانوں کی طرح گردش روزگار کے زیر اثر آ گئے۔ نوکری کی تلاش شروع ہوئی، ناکامیاں مقدر بنی کہ اچھے بھلے تعلیم یافتہ لوگوں کی قطار میں ہمارا ایف اے کسی کو کیا نظر آتا۔ سفارش صرف اللہ سائیں کی تھی جسے ماننے کو کوئی تیار نہ ہوتا۔ مایوسی سے سانسیں اکھڑنے لگی کہ والد صاحب نے سہارا دیا، پنشن آئے اور فیصلہ ہوا کہ کاروبار سے زندگی کی شروعات کی جائے۔ کاروبار کی طرف مائل ہوئے۔ اس زمانے میں مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، اس لیے کہ عملی زندگی کا تجربہ تو تھا نہیں۔ آخر کار کاروبار بتدریج پہلے اچھا پھر بہتر اور بہترین کی طرف گامزن ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر قسم کی ادبی غیر ادبی جو کتاب میسر آئی پڑھ ڈالی، جو مضمون، کالم، ناول، شاعری، خاکہ، افسانہ، ڈائجسٹ، تاریخ، کالم، چاہے اخبار کا ٹکڑا بھی ملتا اس کو پڑھے بغیر نہ چھوڑا۔ لیکن ادب سے جو لگاؤ ہوا تو ادبی کتابوں سے شوق زیادہ ہوتا گیا۔ اس زمانے میں استاد مسعود کی لوح ایام اور آواز دوست نے بہت متاثر کیا۔ کاروبار کی الجھنوں کے ساتھ مطالعہ جاری تھا، بقول حضرت ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت۔ جو کتاب ملتی تشنگی بڑھاتی، شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی جس نے ہمیں بہت متاثر کیا، کئی بار پڑھا۔ اسی زمانے سے ادبی ناولوں کی طرف زیادہ رجحان بڑھا اور مفتی نذیر احمد کے ناول پڑھے، عبدالحلیم شرر کے ناول پڑھے۔ کاروبار بہتری کی طرف گامزن ہوا تو پرائیویٹ بی اے شروع کرنے کی ٹھانی۔ بی اے ہو گیا، بی اے کے بعد ایم اے کے لیے اردو ادب کو موضوع پایا کہ ادب سے واقفیت ہو۔ لیکن ایک بات کہ مجھے اس وقت تک ادب کی بھرپور معنویت افادیت کا اتنا احساس نہ تھا جتنا ایم اے اردو ادب کرنے کے بعد ہونا شروع ہوا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ میری ذہن سازی اس طرح نہ ہو سکی کہ میں ادب کے محرکات اور افادیت بہتر طور سے سمجھ سکوں، کیونکہ کالج و یونیورسٹی کی شکل دور ہی سے دیکھی، نہ علمی ماحول میسر تھا، نہ لیکچر لیے، نہ ہم جماعتوں میں بیٹھ کر میر و غالب پر بحث کی۔ آج بھی میں اس طرح اور سطح کا مطالعہ کرنے کے قابل نہ ہو سکا کہ زبان و ادب کی گہرائی اور دیگائی کے بحر ظفار میں اتر کر موتی چیز۔ آج بھی مجھے لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں
संगरेज़े हैं कि मैं तो चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ और कुछ लोग पुरस्रार समझते हैं मुझे, लेकिन ये संगरेज़े मेरे लिए मोतियों से कम नहीं, इसलिए कि तर्ज़ हयात में मुस्बत बदलाव इन्हीं की बदौलत है। इन्हीं की बदौलत मेरा शऊर नेकी और सच्चाई की तलाश की तरफ माइल हुआ। बकौल जोश साहब के सोते गम दे कि मुझे ये इरशाद किया, जा तुझे कश्म के कहर से आज़ाद। लेकिन आज भी उन इंसानों की तरह हूँ जो बोलना तो 2-2.5 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं, मगर किस मौका पर क्या बोलना है वो शायद सारी ज़िंदगी नहीं सीख पाए। मुझे सच्चाई की तलाश नहीं है, क्योंकि मुझे बहैसियत मुसलमान सच्चाई कुरान और सुन्नत से मिल चुकी है। बस इसे अपनाने में जो कोताहियाँ हैं उनको अमल से दूर करने की सही करना है। मैं किसी ऐसे मुआशरे में जाकर नहीं बसना चाहता जहाँ अदल हो, राय का एहतराम हो और जो मुआशरा बुग़्ज़, हसद और लालच से मावरा हो, बल्कि मैं इसी मुआशरे को एक ऐसे मुआशरे में बदलना चाहता हूँ जहाँ मुनसफ़ी मजाज में शामिल होता है, जहाँ अल्लाह रिज़्क़ तो सबकी उतारे मगर चंद लोग इस पर काबिज़ ना हों। और मुझे पता है मैं इसको बदल नहीं सकता, मगर मेरे पास कोशिश का हथियार है और बहैसियत उस्ताद मैं इसको कभी हाथ से ना जाने। उम्र की खासी नकदी ख़त्म हो चुकी थी कि ज़िंदगी ने पलटा खाया और स्कूल में उर्दू अदब की खिदमत के लिए मुंतखब हो गया। ओवरेज होने में 3 दिन बाकी थे कि जॉइनिंग, यानी अल्लाह मियाँ की सिफारिश शुरू हुई। बाहर कैफ अदब में नावल, अफसाना, गज़ल और नज़म, इन तसनाफ़ को मैंने ज़्यादा पढ़ा। अफसाना और नावल से निस्बत ज़्यादा है, इसलिए कोई न कोई नावल ज़ेर मुताला रहता है। नावलों में मेरे पसंदीदा नावल आग का दरिया, जिंदर, खुदा की बस्ती, रात, बहाव, बस्ती, एक चादर मैली सी समेत बहुत सारे नावल हैं जो मैंने ज़िंदगी में पढ़े। अफसानों में मंटो, मोहम्मद नदीम कासमी, बैती, करशन चंदर, प्रेमचंद, असद मोहम्मद खान को दूसरों की निस्बत ज़्यादा था। अफसाना निगारों में मंटो की अफसाना निगारी उनके बेबाक इजहार और मुनफरिद उसलूब की वजह से महफूज रही। 11 मई 1912 को पैदा होने वाले सादत हसन मंटो ने तकरीबन 42 साल की मुख्तसर उम्र पाई, मगर उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार के तौर पर सामने। कलमकारी की इब्तदा तर्जमा निगारी सीखी, फिल्मी कहानियाँ लिखी, रेडियो के लिए ड्रामे लिखे, तराजुम भी खूब किए, मगर उर्दू अदब में इन्हें बुलंद मकामों, इज़्ज़त अफसाना नवीस की हैसियत से ही मिली। मजमूई तौर पर किताबों की तादाद 40 के करीब बनती है। आतिश पारे के नाम से पहला मजमूआ छपा और नया कानून इनका पहला शाहकार। उनके इस अफसाने का अंजाम बड़ा पुरअसर है। बांध, डरपोक, चुगत, तोबा-टेक सिंह, तमाशा और स्याह हाशिए के मुख्तसर अफसानचे बड़ी अहमियत के हामिल। इनके जिन 5 अफसानों पर मुकदमात दायर हुए वो ऊपर नीचे, दरमियान, दूध, काली शलवार, धुआं और ठंडा गोश्त। उनको एक बार 3 माह की कैद भी सुनाई गई। यही अफसाने उनके सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अफसानों में शामिल हैं। 18 जनवरी 1955 में कसरत मैनोश की वजह से इनका जिगर फट गया और अस्पताल के रास्ते में इनका इंतकाल लाहौर में। गज़ल में अमीर खुसरो से लेकर हज़रत जौन तक हर वो शायर जिसने एक भी अच्छा शेर कहा मेरा पसंदीदा है। पसंदीदा शेर गालिब का, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कहा, जो आँख नींद से न टपका क्या बात। नज़म निगारी में मुझे अल्लामा इकबाल, मजीद अमजद, नून मीम राशिद, जोश मली आबादी और अख्तर उल ईमान ने बहुत मुतासिर किया। तंज़ मदाबी में इब्ने इंशा का बेसाख्ता उसलूब दिल को भाता है कि सामदानी शुजाअत की जाने और अख्तर उल ईमान की इस आवाज़ तराजे में पसंदीदगी की आमिल। ये फहरिस्त बहुत तवील हो सकती है, मगर वक्त की किल्लत के बायस नून मीम राशिद की एक नज़म आपकी समातों की नज़र करके इसमें रोशन रेंगे दीरूज हम मोहब्बत के ख़राबों के बदले, वक्त के तूले अलमनाक के परवरदार, देख तारीख अज़ल नूरे अबद से पाली, हम जो सदियों से चले हैं तो समझते हैं कि साहिल पाया, अपनी तहजीब की पाकोगी का हासिल पाया। हम मोहब्बत के यहाँ खानों में बसने वाले, अपनी पामाली के अफसानों पे हंसने वाले, हम समझते हैं निशाने सरे मंजिल पर।
ہم محبت کے خرابوں کے متین، کنج ماضی میں ہیں 12 زدہ طائر کی طرح آسودہ، اور کبھی فتنہ ناگاہ سے ڈر کر چونکے، تو رہیں سدے نگاہ نیند کے بھاری پردے، ہم محبت کے خرابوں کے متین، ایسے تاریخ خرابے کے جہاں دور سے تیز پلٹ آئیں ضیاء کے آہو، بس ایک صدا گونجتی شب آلام کی یاہو یاہو، ہم محبت کے خرابوں کے متین، ریگے دیروز میں خوابوں کے شجر ہوتے رہے، سایہ ناپید تھا سائے کی تمنا کرے سوتے رہے۔